باواز بلند درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم رجائے امیم الجود والعطائے ماہر والخطائے شفیع یوم الجزائے سر المخزون دل المغرون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی اصحاب اولیاء امتہ الاکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین المرشدین وعلينا معهم اجمعين برحمتك رب العالمين يا ارحم الراحمين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات. صاحبان ذی وقار، صاحبان شریعت، صاحبان طریقت، صاحبان شوق و صاحبان ذوق اور علماء ذی وقار اور صاحبان ذی وقار، معززین مجلس، میں دل کی اتح گہرائیوں سے آپ کو اس عرس مبارک کی اس نشست پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارک اس نعمت کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو. ہم جب اس ممبر کی زینت بنتے ہیں اس عرس کے حوالے سے تو یقین رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ میخانہ کل آباد تھا ویسے آج آباد ہے اور ویسے ہمیشہ آباد رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی خوشیاں حقیقی معنوں میں آپ کے لیے مبارک فرمائے اور وہ قاضی الحاجات آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت روائی بھی فرمائے، مشکل کشائی بھی فرمائے، غریب نوازی بھی فرمائے. میرے محترم قبلہ صاحبزادہ رفیق صاحب نے میرے مزاج کے مطابق اور محفل کے مزاج کے مطابق اور یقیناً صاحب عرس کے مزاج کے مطابق گفتگو فرمائی. یہ ضروری تھی جس انداز سے انہوں نے گفتگو فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے دل و دماغ سے خطاب کیا اور آپ نے اس گفتگو کو قبول کیا. اب اگر قبول کیا ہے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس تعلیمات کو اپنے اوپر طاری کر کے رکھنا. بس یہ آج کا پیغام ہے اور ہدیہ تبلیغ ہے اور اسی دعائیہ کلمات پر اور تبلیغ پر میں اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی جانب آنے کی اجازت چاہوں گا. صاحبان ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ والعصر کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے ڈھلتے ہوئے زمانے کی، قسم ہے ڈھلتے ہوئے زمانے کی، ڈوبتے ہوئے زمانے کی، کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ مٹی کا پتلا انسان ہمیشہ خسارے میں پڑا رہتا ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین کرتے رہے اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے. صاحبان ذی وقار، ذرا عربی کی فصاحت پر غور کیجئے
اور آیات کے تیور کو مد نظر رکھیے کہ خدا پروردگار کس انداز سے یہ قسم اٹھا رہا ہے. یعنی فرمایا والعصر، قسم ہے ڈھلتے ہوئے زمانے کی، کہ یہ مٹی کا پوترا انسان یہ ہمیشہ خسارے میں پڑا رہتا ہے. اچھا، امام راضی فرماتے ہیں کہ جب وہ ان آیات کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، کوئی حرکت، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہو، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اور آپ کے درمیان یہ ہلچل ہے، اور بزرگ جڑے جا رہے ہیں تھلے باؤ، کوئی حرکت نہ ہوئے، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئے. حضرت امام فخر الدین رازی قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ان آیات کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تو مجھے معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ میں ایک عام ذہن پر کس طرح سے واضح کروں کہ خدا پروردگار نے یہاں پر ڈوبتے ہوئے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے، خدا نے یہاں والعصر کی قسم کیوں کھائی ہے. تو فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ باہر گلی میں سے ایک برف فروش گزرا، ایک برف بیچنے والا گزرا، اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے میری برف خرید لو، کیونکہ میری برف پر ہر آن فنائیت ہے اور یہ وقت کے ساتھ قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے یہ دھوپ کی گرمی میں زمین پر گرتی ہے تو یہ وہاں سے بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے. تو اگر تم میری برف خرید لو گے اور اس کو اپنے مشروبات میں استعمال کر لو گے تو یہ برف تمہارے مشروبات میں جا کر تمہیں فرق پہنچائے گی، تمہیں تازگی پہنچائے گی، اور اگر تم اس کو استعمال نہ کر پائے تو یہ فقط دھوپ کی تپش میں پگھل کر قطرہ قطرہ کر کے گرتی رہے گی، اور اس تپش کے اندر یہ بھاپ بن کر اڑتی رہے گی. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس برف فروش کی ندا سے، اس کی صدا سے مجھے معلوم پڑ گیا کہ خدا پروردگار نے یہاں ڈھلتے ہوئے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے. فرماتے مجھے معلوم پڑ گیا کہ اس خدا نے یہاں پر ڈوبتے ہوئے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہے وہ لوگ، کامران ہے وہ لوگ جو حق اور صبر پر قائم رہتے ہوئے اس زمانے کو استعمال میں لاتے ہوئے اس سے اپنے اعمال کو بمقصد بنا لیتے ہیں، اور جو ایسا نہ کر سکے اس کے لیے زمانہ فقط تغیرات اور حادثات کی تپش میں بھاپ بن کر اڑتا رہتا ہے. تو امام راضی کی دیدہ بینا نے حقیقت زمانہ پر بڑا پردہ کچھ اس انداز سے اٹھایا کہ جو ہے نظروں سے پنہا چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. یہی آئین قدرت ہے، یہی آئین قدرت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ کتابت، جو ہے نظروں سے پنہا چشم بینا، قبلہ جو ہے نظروں سے پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. تو امام راضی یہی فرماتے ہیں کہ ارے انسان تو زمانے کا محکوم ہے اور زمانہ تیرا حاکم ہے.